قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محمود بھائی لوگوں سے التماس ہے کہ اگر وہ پڑھنے میں تاخیر کر سکتے ہو تو کر لیں، میرے ساتھ آئیں گے. بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد بھائی. مجلس پڑھوانا ہے تو سننے والے لوگ بھی سننے چاہیے، تبھی تو خطیب پڑھے گا. میں در و دیوار کو تھوڑی سناؤں گا، میرے اندر کا خطیب جاگ ہی نہیں پائے گا. پھر آپ کہیے گا کہ مولانا نے کچھ پڑھ لی نہیں. تو صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھی محمد بھائی. آئیے آگے آئیے، تشریف آئیے. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. انشاءاللہ بالکل مطمئن رہیں، محدود سے وقت میں گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں گا. میں آپ کے اور آپ کی انجمن ہائے ماتمی کے درمیان بہت زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. قرآن کریم کی ایک آیت کو ایمان سخن قرار دیا ہے میں نے. آج جب مغرب میں نماز پڑھا رہا تھا تو آپ اپنے مسجد میں دیکھیے کہ بالکل پیش نماز کے سامنے جو ہے یہ آیت لگی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو مجھے ایسا لگا کہ ایک مجلس اس پہ بھی پڑھ دی جانی چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. ترجمہ کیا ہے آیت کا؟ وَاعْتَصَمُوا، تم سب کے سب لوگ بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ کرو، مت کرو، اختلاف مت کرو. اب پہلا پوائنٹ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب یہ اللہ کی رسی لٹک کہاں رہی ہے نا؟ ہاں، کہاں پر لٹک رہی ہے؟ وہاں چلے ہم لوگ پکڑ کے لٹک جائیں اور پکڑ لیں تاکہ اتحاد ہو جائے، اختلاف نہ ہو. تو پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ اللہ کی رسی ہے کہاں. یہ بہاؤدین پور میں ہے، یہ فیض آباد میں لٹک رہی ہے، اعظم گڑھ میں لٹک رہی ہے، ہندوستان میں ہے، افغانستان میں ہے، ایران میں ہے. یہ ہے کہاں؟ خانہ کعبہ میں ہے یا کربلا معلیٰ میں ہے، نجف اشرف میں ہے. یہ اللہ کی رسی لٹک کہاں رہی ہے؟ جلال بھائی میں آپ کو رسی سمجھا رہا ہوں. اللہ اکبر، آپ محسوس کریں ذرا. علمی گفتگو، اللہ کی رسی. اب وہ اللہ کی رسی ہے کون؟ تو جتنا علم میرا ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نوجوان دوستوں کے لیے میں سمجھاؤں کہ رسی کہتے کس میں شاید نہیں پتا. دیکھیے ہر تاگے کو رسی نہیں کہا جاتا. توجہ سے سنیں، ہر تاگے کو رسی نہیں کہا جاتا. رسی کہتے ہیں کہ جب دو ستلیاں ایک ساتھ آپس میں لپیٹی جاتی ہیں تو اسے کہتے ہیں رسی. ایک ستلی کو رسی نہیں کہتے، اسے ستلی کہیں گے.
رسی نہیں ہو سکتی. جب دو ستلیاں آپس میں لپیٹ دی جاتی ہیں تب اسے رسی کہا جاتا ہے. تو کم سے کم اتنی بات تو طے ہوئی کہ اللہ کی رسی میں دو ستلیاں ہیں. اچھا اگر آپ نے رسی دیکھی ہو تو رسی کا صاحب ایک سرا نہیں ہوتا, دو سرا ہوتا ہے. مطلب میں ایک رسی پکڑے ہوئے ہوں ایک سرا, تو دوسرا سرا کہیں نہ کہیں تو جا کے گرے گا. تو یہ اللہ کی رسی کا دونوں سرے ہیں کہاں؟ بھائی توجہ کریں ذرا سا, آپ بیدار ہو کے سنیں. اللہ کی رسی حبل اللہ, اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے رسی کا ایک سرا تو اپنے پاس رکھا ہے اور ایک سرا اتار دیا ہے. اب یہ طے کرنا ہے کہ وہ سرا اترا کہاں پر ہے اور وہ ہے کہاں پر. تو جائیے ڈھونڈیے, پڑھیے لکھیے, اسٹڈی کریے, مطالعہ کریے, پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیے, دریافت کریے, کوشچن کریے, سوال کیجئے کہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ اللہ کی رسی ہے کہاں. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دم نکل جائے گی, آپ کو اللہ کی رسی کا پتہ نہیں چلے گا. کہیں آپ کو کسی امام بارگاہ میں مسجد میں لٹکتے ہوئے اللہ کی رسی نہیں ملے گی. مولانا یہ کون سی بات ہے؟ بھائی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی ہے, میں تھوڑے ہی کہہ رہا ہوں, اللہ خود کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, تم سب کے سب اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے تاکہ تم میں اختلاف نہ ہو اور فساد نہ برپا کرو. تو پتا چلا کہ اللہ کی رسی ہے, ہم نہ پہنچ پائیں یہ الگ مسئلہ. اب یہ ثابت کروں کہ اللہ کی رسی ہے کہاں, تو اللہ کی رسی ہر گھر میں ہے. ارے بھائی بڑی توجہ میرے عزیز, بہت توجہ. اللہ کی رسی ہر گھر میں ہے. اللہ کی رسی کا ایک سرا جو ہے وہ اللہ نے پاکیزہ دلوں کے اوپر بھی اتار دیا ہے. پاکیزہ دلوں کے اوپر بھی اللہ نے اپنے رسی کے ایک ستلی جو ہے وہ رکھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و حبل اللہ. سنیں آپ, حبل اللہ کیا, اللہ کی رسی کون سی ہے؟ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کی رسی کے لیے ضروری یہ ہے کہ دو ستلیاں ہوں. تو اللہ کی اس ستلی کا پہلا نام جو ہے حبل اللہ. بھائی توجہ کریں گے ذرا سا, حبل اللہ پہلی ستلی کا نام ہے قرآن. دوسری ستلی کا نام ہے اہل بیت. اللہ کی رسی تبھی مکمل ہوگی کہ جب ان دو ستلیوں کو آپس میں ملا دیا جائے. یعنی قرآن الگ نہیں ہے, اہل بیت الگ نہیں ہے, دونوں ایک ہی ہیں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے, ایک کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے, ایک کو قرآن صامت کہا جاتا ہے. قرآن صامت وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے طاقوں کے اوپر سجا ہوا ہے, بول نہیں پاتا کہ میری جان مجھے پڑھو, کہہ نہیں پاتا کہ ذرا کبھی کبھی ہماری بھی تلاوت کر لیا کریے. صرف ڈیلی اخبار پڑھیے گا, صرف واٹس ایپ چیک کریے گا کہ کون سا میسج آیا. اچھا آنکھ کھلتی آج ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیے. بھائی میں نوجوانوں کی بات کیا کروں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ اپنے دل پہ نہیں لیجیے گا. آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے میسج چیک ہوتے ہیں, کس کے آئے ہیں. دیکھیے کتنے امپورٹنٹ میسج ہوتے ہیں, کس کے آئے ہیں. اللہ اکبر. آنکھ کھلنے کے بعد پہلے موبائل اٹھتا ہے, اس کے بعد نیٹ آن ہوتا ہے, واٹس ایپ میسج دیکھا جاتا ہے کہ کس بھائی نے کون سے میسج دیے ہیں. اور اچھا یہ بھی کمال ہے, عجیب معاملہ چل رہا ہے واٹس ایپ کا بھی. جو بغل میں بیٹھے ہوئے بھائی کو کبھی سلام نہیں کرتا, وہ واٹس ایپ پہ دنیا کو سلام کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ یہ سب چل رہا ہے. خود بھائی سے لڑائی ہے, چچا سے نہیں بنتی ہے. واٹس ایپ اور فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے محرم جو ہے وہ اتحاد کا مرکز ہے, اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کون لکھ رہا ہے؟ جس کی اپنے چچا سے خود نہیں بات ہو رہی ہے. تو دنیا کو چھوڑ کے راہ دین کی طرف آئیں, سچے دین کی پیروی کریں. تو اللہ کی پہلی رسی کون سی ہے؟ قرآن. دوسری رسی کون سی ہے؟ اہل البیت. دونوں الگ الگ چیزیں نہیں, اپنے دماغ سے بالکل یہ چیزیں نکال دیں کہ دونوں میں اختلاف ہے یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ اللہ کی رسی ہے, تبھی مکمل ہوگی جب دونوں ایک ساتھ ہوں. مولانا دونوں کا ایک ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے؟ بھائی ہم الگ لیے لے رہے ہیں,
اور انہوں نے الگ کر دیا. اب دیکھیے مسلمانوں میں دو فرقے ہیں. بات میری جا رہی ہے؟ سب لوگ سن رہے، سننا بھی چاہیے بھائی. یہ جو پیغام حسینی ہے یہ تمام دھرموں کے لیے، تمام کاسٹ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں پڑھا جاتا. سب تک آواز جانا چاہیے، سب کو سننا چاہیے. ہم تو بھائی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آئیے ہمارے مجلسوں میں بیٹھیے اور بیٹھ کے دیکھیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں صرف علی علی نہیں پڑھا جاتا، علی علی کے ساتھ محمد مصطفیٰ بھی پڑھا جاتا ہے، مگر زیادہ ہم علی اس لیے پڑھتے ہیں کہ پہلے غلام کو سمجھیے پھر آقا کو سمجھیے گا. نا پہلے بھائی یہ میری لفظ تھوڑی ہے، میں غلام نہیں کر رہا ہوں. جناب سرکار ختمی مرتبت کے غلاموں میں بہت سے غلام. خود مولا کائنات نے کہا کہ میں جو ہوں وہ رسول اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. تو یہ تو امام جو ہے مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں. آئیے آپ کی بات جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی، وہ دوسرے زاویے کی گفتگو ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے مولانا ٹاپک پہ نہیں تھے. نہیں، میں ٹاپک پہ ہی ہوں اور ٹاپک پر ہی گفتگو ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے، پہلے رسی کا نام ہے قرآن، دوسرے رسی کا نام ہے اہل بیت. دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. مولانا یہ آپ اپنے طرف سے پڑھ رہے، میں اپنے طرف سے تھوڑی پڑھ رہا ہوں. آپ کو حوالے دیے جائیں گے، ریفرنس دیے جائیں گے. کسی کو کوئی دقت ہو تو سوال کر سکتا ہے. نو پرابلم فار می، بالکل کوئی دقت نہیں ہے الحمدللہ. صاحب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیوں ہونے چاہیے؟ ہمارے ساتھ دقت کیا ہوئی؟ عالم اسلام میں دو بڑے فرقے. کون سے دو بڑے فرقے؟ ایک اہل تشیع ہیں اور ایک اہل تسنن ہے. معذرت کے ساتھ اہل تشیع نے جتنا کام اہل البیت کی محبت کے اوپر کیا ہے اتنا کام قرآن کے اوپر نہیں کیا ہے. بات پہنچنا چاہیے. دیکھیے لگے گی آپ کو، یہ پڑھا اسی لیے جا رہا ہے کہ لگے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے بھائی. آپ دیکھیں ذرا سا، ہمارے یہاں جو ہے ہر دن نواں خان پیدا ہو رہے ہیں، ہر دن منقبت خان پیدا ہو رہے ہیں، ہر دن خطیب الگ الگ اسٹائل کے خطیب لیجئے صاحب. کس لہجے میں آپ پڑھوانا چاہتے ہیں؟ امام باڑہ گروانا چاہتے ہیں وہ والا بھی خطیب، ڈیپ سائلنٹ والا سننا چاہتے ہیں وہ والا بھی خطیب، صرف عربی میں سننا چاہتے ہیں وہ والا خطیب، فارسی بھی انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ والا خطیب، سلیس اردو چاہتے ہیں وہ والا خطیب، دیہاتی پڑھوانا چاہتے ہیں وہ والا خطیب، الگ الگ لہجے کا خطیب، الگ الگ سائز کا خطیب، الگ الگ انداز کا خطیب. اسی طریقے سے نواں خان بھی ڈیلی پیدا ہو رہے ہیں، ہر دن نواں خان، ہر دن مرثیہ خان. بھائی آپ کے یہاں کیوں نہیں قاریان قرآن پیدا ہو پا رہے ہیں؟ آپ کے ہاں قاریان قرآن کیوں نہیں پیدا ہو پا رہے ہیں؟ جب ہر گھر کا بچہ بہترین آواز سے نواں پڑھ سکتا ہے تو بہترین آواز سے قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا جلال بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں قرآن پہ اتنا کام نہیں ہوا. اگر ہوتا تو جو بچے بہترین نوحے پڑھ سکتے ہیں وہ بچے بہترین قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی ہم تو مولوی صاحب ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا صبح شام وہی قرآن، وہی عربی، وہی فارسی، وہی اردو. اور ہم اگر بہترین قرآن کی تلاوت کرتے رہے تو کوئی کمال نہیں ہمارا، کوئی کمال ہمارا، ہمیں کوئی فخر ہی نہیں. آپ یقین جانیں ہمیں اس پہ کوئی غرور نہیں ہے، ہمارا اس پہ کوئی گھمنڈ نہیں ہے. بھائی اگر جو ہے انگلش اسکول سے پڑھنے والا بچہ انگلش بول لیتا ہے تو کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے اس میں؟ تمہارا کمال کیا ہے؟ تمہارے والد نے 10 لاکھ روپیہ لگا کے تمہیں پڑھایا انگلش میڈیم سے، اب تم اگر انگلش بھی نہیں بول پاؤ تو خاک ہے تمہارے چہرے کے اوپر. تو یہ کیوں نہیں قاریان قرآن پیدا کر پا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں جو ہے قرآن کے اوپر کام ہی نہیں ہو پایا. اچھا اب آئیے دوسرا فرقہ آپ کو دکھاؤں.
یہ تو پہلے فرقے کی بات تھی، دل کے اوپر نہیں لیجیے گا، یہ ایک پیغام تھا، کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں برابر ہیں، دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ جتنا عشق اہل بیت سے ہونا چاہیے اتنا ہی عشق قرآن سے ہونا چاہیے۔ جب نوا پڑھنے والے پیدا ہو سکتے ہیں تو پھر قرآن پڑھنے والے بھی پیدا ہونے چاہیے، ہے نا؟ اگر نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کام نہیں ہو رہا۔ اچھا آئیے اب دوسرا منظر دکھاؤں آپ کو۔ ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں ہر روز کاری، الگ الگ اسٹائل کے کاری، الگ الگ انداز کے کاری، حافظان قرآن، ان کے یہاں صرف قرآن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ رسول اللہ کب پیدا ہوئے ہیں تو بتا نہیں پائے۔ ان سے پوچھئے بھائی کوئی بھی فرقہ اہل سنت کا ایسا نہیں ہے کہ جو پنجتن پاک کو نہیں مانتے۔ کلیئر کریں، آپ جو کو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، مگر ان سے پوچھ لیجئے کہ مولا کائنات کب پیدا ہوئے تو نہیں بتا پائیں گے۔ شہزادی عالمیان جو ہے وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، ان سے پوچھئے کہ جو ہے وہ کب پیدا ہوئی، کہاں پر قبر ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ اس لیے نہیں بتا پائیں گے کہ وہاں پر کام نہیں ہوا۔ اچھا اگر شیعہ بچے سے پوچھئے کہ مولا کائنات کہاں پہ دفن ہے تو 5 سال کے بچے سے پوچھئے گا، وہ بھی کہے گا کہ نجف اشرف ہے۔ اچھا بہت قابل ہو، نہیں قابل نہیں ہے، کام ہوا ہے، ہمیں بچپنے سے بتایا جا رہا ہے۔ ویسے ہی ان کے ہاں قرآن کے اوپر کام ہوا ہے۔ ان کے چھوٹے سے بچے سے آپ قرآن پڑھوائیے گا تو بہترین قرآن پڑھتے ہیں، بہترین، یعنی اس میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے بہترین پڑھتے ہیں، کہیں مسٹیک نہیں ہوتی، کوئی غلطی نہیں ہوتی، ایک لفظ کی بھی جو پڑھے ہوئے ہیں، ہر بچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مدرسے جاتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ مسٹیک نہیں کرتے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ اہل بیت پر زیادہ کام ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میری لفظیں میری ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مولانا نے یہ پڑھ دیا، نہیں، مولانا جو پڑھ رہے وہ بات آپ تک پہنچے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا کام ہمارے یہاں اہل البیت پہ ہوا ہے اتنا کام قرآن پر نہیں ہوا۔ اب جا کے یہ نہ کہیے گا کہ وہ مولانا نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارے یہاں کام ہی نہیں ہوا قرآن پہ۔ نہیں، اگر قرآن کے اوپر کام نہیں ہوتا تو آپ کیسے جو ہے نماز پڑھ رہے، پھر آپ کیسے قرآن پڑھ رہے؟ کام ہوا ہے مگر اتنا نہیں ہوا ہے جتنا ہونا چاہیے۔ ان کے ہاں جتنا کام جو ہے قرآن کے اوپر ہوا ہے اتنا کام اہل بیت کے اوپر نہیں ہوا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب لوگ اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بھائی کیوں ضروری ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت کی جب آنکھیں بند ہونے لگی تو سرکار نے کہا کہ انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک میری عطرت، اور دونوں سے متمسک رہنا۔ اگر صرف ایک چیز لے کے آؤ گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ میری لفظیں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی عظمتوں کے سامنے ہم سر نیاز کو خم کر دیتے ہیں، جن کا ہر کہنا ہمارے لیے اسلام ہے، دین ہے، قوانین ہے، انہی کا کہنا ہی دین ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک چیز لے کے آنا، ایک چیز لے کے مت آنا، دونوں چیز لے کے آنا، اس لیے کہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں۔ مولانا سمجھ میں نہیں آیا، آئیے گراف نیچے کیے دے رہا ہوں تاکہ نوجوان دوستوں کے ذہن عالیہ تک بات پہنچ جائے۔ دونوں چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ جہاں سے میں بیٹھا ہوں یہاں سے لے کر اپنی جامع مسجد تک ایک ہاتھ میں بالٹی لیجئے، اور وہ بالٹی جو ہے پانی سے لبالب بھری ہو، فل لبریز ہو، چھلک رہی ہو، ٹھیک ہے، اور لے کے چلیے، آپ تجربہ کر لیجیے گا۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا تو آپ مان لیجیے، ایسا نہیں ہے، تجربہ آپ کریں، خود تحقیق کریں، ریسرچ کریں، کل لے کے بالٹی چلیے گا۔ اب جب آپ بالٹی لے کے ایک ہاتھ میں چلیں گے تو پانی گرے گا بھی، پانی بہے گا بھی، پانی چھلکے گا بھی۔ ارے نہیں سن رہے ہیں آپ؟ چلانے کا مطلب خطابت نہیں ہوتی، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے پہلا سین، پہلا منظر، ایک ہاتھ میں ایک شخص بالٹی لے کے جا رہا ہے
بالٹی لبریز ہے پانی سے. اب جو چلا تو پانی گر بھی رہا ہے, پانی بہ بھی رہا ہے, پانی چھلک بھی رہا ہے. اب آئیے دوسرا سین دکھاؤں. ایک دوسرا شخص ہے کہ جو دونوں ہاتھ میں بالٹی لیے ہوئے ہے اور دونوں بالٹیاں جلال بھائی پانی سے بالکل لبالب بھری ہوئی ہیں, لبریز ہیں, فل ہیں. اب جو وہ دوسرا والا بندہ لے کے چلا تو یہاں سے مسجد تک ہم نے دیکھا زمین کے اوپر کہیں پانی نہ گرا, نہ بہا, نہ چھلکا. اب آپ مجھ سے پوچھیے گا مولانا یہ بتائیے کہ اتنی دیر سے آپ کیا قابلیت کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ تک یہی تو بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب ایک ہاتھ میں بالٹی لے کے چلیے گا تو ہائی وے پہ چلیے گا تو بیلنس نہیں برابر ہو پائے گا آپ کا. ہائی وے پہ جو آپ کی روڈ ہے الحمدللہ بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ ایک ہاتھ میں بالٹی لے کے چل رہے ہیں تو بیلنس برابر نہیں ہو پا رہا ہے. مولانا پانی گرا جا رہا ہے, پانی چھلکا جا رہا ہے. میں نے کہا تب بیلنس کیسے برابر ہوگا؟ کہا دونوں ہاتھ میں بالٹی لے لیجیے. دونوں ہاتھ میں بالٹی لے لیجیے. اب صاحب میں نے دونوں ہاتھ میں بالٹی لے لی. اب جو چلا تو پانی گر بھی نہیں رہا ہے, پانی چھلک بھی نہیں رہا ہے, پانی بہ بھی نہیں رہا ہے. یہ ہے ہائی وے کی بات. اب آئیے آپ کو جنت کا سفر کرا دوں. جنت کا سفر کرنے سے پہلے انسان کو پل صراط سے گزرنا ہے. گزرنا ہے کہ نہیں؟ گزرنا ہے. اب روایت سن لیں آپ پل صراط کی. پل صراط کے بارے میں ملتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہائی وے نہیں رہے گا کہ آنکھ بند کر کے چلے جا رہے ہیں. کیا ہے پل صراط کے بارے میں روایت؟ کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اتنے باریک چیز کے اوپر انسان کا بیلنس برابر نہیں ہو سکتا تھا. سرکار ختم مرتبت نے دو چیزیں ہمیں دی. ارے نہیں سن رہے آپ. دو چیزیں ہمیں دی تاکہ تمہارا بیلنس برابر رہے. دیکھو ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن لے کے جانا, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن لے کے جانا. پل صراط سے آرام سے پار ہو جاؤ گے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد ہاں تو یہ ہیں اللہ کی رسول. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. میں بہت زیادہ دیر نہیں لینا چاہتا. تم سب کے سب اتفاق کرو, اتحاد کرو. کیوں اتحاد کرو؟ اس لیے کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, جن جگہ ہم تشریف رکھتے ہیں, یہ فرش ادائے حسین ہے. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. اختلاف یہاں سے نہیں ہوتا. ہم دعوت فکر دے رہے ہیں تمام عالم اسلام کو کہ سنیں گفتگو جہاں تک آواز جا رہی ہے. جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہیں, جو اہل بیت ہیں وہی قرآن ہیں. قرآن بھی پاک, اہل بیت بھی پاک. قرآن بھی طاہر, اہل بیت بھی طاہر. قرآن بھی اطہر, اہل بیت بھی اطہر. قرآن بھی موجد نما, اہل بیت بھی موجد نما. قرآن بھی شفا دینے والا, اہل بیت بھی شفا دینے والے. جب آپ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں سننا ہے, جب طے کر کے آپ بیٹھے ہیں کہ نہیں سننا ہے تو پھر بڑا بلائیے کسی خطیب کو. جب طے ہی کر لیا ہے کہ نہیں سنیں گے, بھائی جو ہے کوالٹی قرآن کی وہی ہے کوالٹی اہل بیت کی. جو ہے خاصیت اہل بیت کی وہی ہے خاصیت قرآن کی. جو ہے خصوصیت قرآن کی وہی ہے خصوصیت اہل بیت کی. الگ الگ نہیں ہے. اپنے مائنڈ کو بالکل کلیئر کریں, اپنے کانسیپٹ کو بالکل کلیئر کریں. اگر اہل بیت الگ ہوتے, قرآن الگ ہوتا, تو کبھی اہل بیت قرآن کے لیے دستاویز نہ دیتے. کبھی یہ نہ کہتے کہ قرآن پڑھو, کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن کے اوپر غور کرو, کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن کے اوپر تدبر کرو, کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں بھی دماغ لگاؤ, کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن بھی پڑھ لیا کرو. اگر اہل بیت اور قرآن الگ ہوتے تو کبھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ اہل بیت یہ ہیں, اہل بیت کے فضائل یہ ہیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے. تو قرآن ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے, پوری قرآن جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل سے بھری ہوئی ہے. ہر جگہ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہمیں کچھ نہیں چاہیے
سوائے یہ کہ ہماری قرابت دار سے محبت کی جائے. ہر جگہ کہہ رہا ہے قرآن والفجر واللیال نشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حضر. یہ دیکھیے فضائل اہل بیت کا. اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون لم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سباتا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا. اب میں کیا کروں آپ کو قرآن نہ آئے تو بھائی یہ تو آپ کی مجبوری ہے نا کہ آپ کو عربی نہیں آتی. کاش کی آپ کو عربی آتی تو آپ لطف لیتے. پر میں کہوں کہ آئی از گوئنگ. یہ مولانا ایسا ہے کہ انگلش بولنے کی کوشش یہ آپ کا میدان نہیں ہے. آپ بس عربی فارسی تک رہیے. ہاں ٹھیک ہے آپ سے نہ ہو پائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. سب کا اپنا میدان ہے الحمدللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب کا اپنا میدان ہے. سب کو کام کرنا چاہیے. مگر چونکہ یہ دین کی چیزیں ہیں یہ حقائق ہیں ان کے اوپر بھی آپ کا کام ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن نہیں سکھائیں گے اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے ٹھیک ہے بہترین قرآن. یہ آخر میں ایک پیغام آپ کے بارے میں جتنی جو ہے اہل بیت سے محبت آپ نے اپنے بچوں کے سینوں کے اندر ڈالی ہے اتنی قرآن سے بھی محبت ڈالی ہے. بہترین قرآن پیدا کریں بہترین پڑھنے والے ہونے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو بچے جو ہے وہ ہماری قبروں کے اوپر بیٹھ کے ٹوینٹی ٹوینٹی اسٹار نہ پڑھیں کیونکہ ہم نے وہ سکھایا ہے نا. میں انگلش میڈیم میں پڑھا رہا ہوں پڑھاؤ میں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. انگلش میڈیم نہیں کیمبرج بھیج دیجیے آپ لندن اور امریکہ بھیج دیجیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے بچوں کو ہونی چاہیے. قرآن ہونی چاہیے. ایسا نہ چاہے کہ جب چند لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے پڑھا رہے ہوں تو جو ہے وہ مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے بچے کو جاتے ہی نہیں. آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن. میرے عزیزوں قرآن کو پڑھائیں. قرآن کے اوپر ویسے ہی اپنے بچوں کے اوپر تعلیم کریں تربیت کریں جو حق ہے قرآن ہے. وغیرہ روز محشر قرآن بھی چیخے گا قرآن بھی صدا لگائے گا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی. وجہ یہ ہے کہ جب مرسل اعظم نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے ہمارے قرابت دار سے محبت کی جائے. جب رسول اللہ نے محبت مانگی تب تو یہ عالم ہے کہ ان کے بچوں کو ایک قطرے آگ کا سوالی بنا کے کھڑا کر دیا. جب اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف ہمارے قرابت دار سے محبت کریے. ہم نے تم کو سب کچھ سکھایا زندگی جینے کا طریقہ بتایا احکامات نماز پہنچائے روزے کے احکامات پہنچائے تمہیں زندگی دیا تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا. اس کے بدلے میں ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے جو ہے وہ قرابت دار سے ہمارے گھر والوں سے ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. محبت مانگ رہے ہیں اتنا سب کچھ دینے کے بعد محبت مانگ رہے ہیں. زمانے نے دیا زمانے نے ظلم دیا زمانے نے ستم دیا زمانے نے کرب دیا زمانے نے مصیبت دی زمانے نے درد دیا مسلمانوں نے اذیت دی. اچھا اگر رسول اللہ مانگ لیتے کہ چلو ٹھیک ہے مجھے درد دے دو تو محبت مانگنے کے بعد جتنی درد دیا گیا ہے اس سے زیادہ کیا درد دے سکتے تھے یہ لوگ. اس سے زیادہ کیا اذیت دے سکتے ہیں. بہت سے لوگ محرم کرنے کے لیے لیکن میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے جب محرم آتا ہے ہم کسی بھی کنٹری میں ہو کہیں بھی ہوں گھر کی یاد آنے لگتی ہے. امام حسین نے اپنا وطن سے چھوڑ دیا مگر اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں وطن کی محبت پیوست کر رہی ہے. جب محرم آئے گا نہیں آ پائیے گا تو تڑپیے گا نہیں آ پائیے گا تو روئیے گا کمزوری پہ نہیں اچھا لگتا. دوسری جگہ اپنی ہی وطن کہ جائے کہ بہت ڈیولپ نہیں ہے کہ جائے کہ بہت عظیم عزاداری نہیں ہوتی مگر وہ آپ کو اپنے گھر کی جو ہے عزاداری ہی صحیح ہے وہی اچھی رہتی ہے. روایتوں نے کہا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام وطن چھوڑ کے نکل گئے. مکمل مصائب نہیں کریں گے بہت زیادہ روایتوں نے کہا کہ محمل تیار ہے قافلہ تیار ہے
نکلنا چاہتے ہیں. اتنے میں جناب ام سلمہ آ جاتی ہیں. آنے کے بعد کہتی میرے لال حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے بیٹا؟ کہا نانی جان عراق جانا چاہتا ہوں. اللہ اللہ. جناب ام سلمہ نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، عراق کے میدان میں شہید ہوگا. کہا میرے لال میں نے رسول اللہ سے سنا تھا تم کہیں اور چلے جاؤ، وہاں نہیں جاؤ. امام حسین نے کہا نہیں یار، یہ تو میرا وعدہ ہے، میں وعدہ پورا کرنے کے لیے جاؤں گا. روایتوں نے کہا ام سلمہ نے کہا کہ ایسا ہے میرے لال حسین، یہ بتاؤ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم زندہ ہو یا شہید ہو؟ اللہ کیا مسائل ہے. کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم زندہ ہو یا شہید کر دیے گئے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، تمام زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی. ایک مشت خاک کربلا لے کر امام حسین نے ام سلمہ کو دیا اور دینے کے بعد کہا نانی جان جب تک یہ خاک ہے سمجھنا آپ کا حسین زندہ ہے، جب تک یہ مٹی ہے سمجھیے گا کہ آپ کا حسین زندہ ہے، مگر جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو بس یہ جانیے گا کہ آپ کا حسین زندہ نہیں ہے. 2 محرم آئی، جناب ام سلمہ خاک کو دیکھتی ہیں، اطمینان ہو جاتا ہے کہ خاک ہے، میرا حسین زندہ ہے. 3 محرم آتی ہے، جناب ام سلمہ خاک کو دیکھتی ہیں، اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا حسین زندہ ہے. 4 محرم آتی ہے، جناب ام سلمہ کو اطمینان ہے کہ ابھی خاک ہے، میرا حسین زندہ ہے. 7 محرم آتی ہے، خاک ہے، میرا حسین زندہ ہے. 9 محرم کو روایتوں نے کہا کہ جناب ام سلمہ کی دلی کیفیت کچھ زیادہ ہی بے چین سی ہے، بار بار گھر کے اندر جاتی ہیں، بار بار جو ہے وہ خاک کو دیکھتی ہیں، اطمینان ہو جاتا ہے کہ ابھی خاک ہے، میرا حسین زندہ ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی، روایت نے کہا کہ آج تو دل کچھ زیادہ ہی بے چین ہے، خاک ہی کو دیکھے جا رہی ہے مگر اطمینان ہو جاتا ہے کہ ابھی خاک ہے. پھر اٹھتی ہیں، خاک کو دیکھتی ہیں، اطمینان ہے کہ ابھی خاک ہے. اللہ اللہ، اثر عاشور نمودار ہونا تھا کہ جناب ام سلمہ کی آنکھ لگ جاتی ہے. اب خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، خاک سروں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، گرد غبار ہے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں ام سلمہ ارے تم یہاں گو، تم یہاں اطمینان سے سو رہی ہو، تم یہاں آرام سے سو رہی ہو، میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. اب جو جاگی ہے تو خاک کی طرف دوڑتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ خاک نہیں ہے بلکہ خون میں تبدیل ہو چکی ہے. فضا میں آواز گونج رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، سیاہ آندیاں چل رہی ہیں. ہائے حسینہ، ہائے حسینہ کی صدا ہے پورے کائنات. میرے مالک ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اللہ جتنے مومنین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کی تمام تر نیک خواہشات کو مکمل فرما. میزبان مجلس کی تمام تر حاجات کو مکمل فرما. میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما. میرے مالک ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرما. میرے اللہ ہمارے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما. انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. میرے مولا ایسے اسباب مہیا فرما کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر ممکن ہو سکے. میرے اللہ جہاں کہیں بھی شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستے ہیں، رہتے ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما. میرے مالک تیرے عظیم بارگاہ میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو انتخاب و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.